ہم قرآن کریم کی جو صورتیں، جو پارے تراویح کے اندر جو تلاوت کرتے ہیں، اس کی مختصر تفسیر اس پروگرام کے اندر بیان کی جا رہی ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ تو زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا احکامات ہیں۔ تو قرآن کریم میں سے منتخب آیات کی تفسیر، روزانہ ایک ایک پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آج ہے چوتھے پارے کی تفسیر۔ چوتھا پارہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز حقیقی نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ جو چیزیں تم کو پسند ہو اس میں سے خرچ نہ کر لو۔ دیکھیں، چوتھے پارے کا ایک اجمالی خلاصہ کر لیتے ہیں، پھر تھوڑا تفصیلی خلاصہ کریں گے۔ اجمالی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس پارے میں دو حصے ہیں۔ سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ نساء اس پارے کے اندر شروع ہوئی ہے چوتھے پارے کے اندر۔ سورہ آل عمران کا جو باقی حصہ ہے اس کے اندر 5 باتیں ہیں۔ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کے فضائل ہیں، اور آپس میں مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق اور جوڑ اور ربط رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ 3 غزوات کا ذکر ہے، 3 جنگوں کا ذکر ہے، اور کامیابی کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ کامیابی کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں کہ یہ 4 باتیں اگر مسلمان اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ان کو کامیابی ملے گی۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر سورہ نساء کا جو حصہ ہے، سورہ نساء کا جو حصہ ہے اس کے اندر 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، یتیموں کا حق، کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے، ناحق اس کو نہ کھایا جائے۔ نمبر 2، تعدد ازواج، یعنی ایک مرد ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے، 4 شادیاں کر سکتا ہے، بشرطے ان کے حقوق کی ادائیگی بھی اس کے اوپر طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو۔ نمبر 3، میراث، یعنی اولاد، ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، تو میراث کے احکام بیان کیے گئے۔ اور ایسے ہی نمبر 4، محرم عورتیں کون کون سی ہیں، یعنی وہ عورتیں کون کون سی ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، مرد کے لیے، آدمی کے لیے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہے اس کا اجمالی خلاصہ۔ تو چوتھے پارے کا یہ اجمالی خلاصہ ہے۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں تفصیلی خلاصے کے تعلق سے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ دیکھیں یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو چیز تم کو پسند ہو، محبوب ہو جو چیز تم کو، تو اسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو نماز میں ان کا جو دھیان تھا وہ ان کے باغ کی طرف چلا گیا۔ ان کا باغ تھا بہت اعلیٰ، بہت عمدہ، بہت اچھا خوبصورت باغ تھا ان کا کھجوروں کا، تو ان کا ذہن اس کی طرف چلا گیا۔ ان کو جب بعد میں اس کے اوپر تنبہ ہوا، وہ متنبہ ہوئے کہ یہ باغ، نماز میں میرا دھیان اللہ کی طرف اور خشوع خضوع سے ہٹا دیا اس باغ نے، تو انہوں نے اس باغ کو ہی اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو انہی چیزوں کو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو چیز ویسٹ ہے، ضائع ہے، اپنے استعمال میں نہیں ہے، اسے کیا کرتے ہیں ہم لوگ، خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ کہاوت ہے کہ مری بھیڑ خواجہ کے نام، یعنی جو اپنے استعمال میں نہیں ہے تو وہ کسے دے دیتے ہیں ہم لوگ، غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسا نہیں، جو ہم کھاتے ہیں وہ ان کو کھلانا چاہیے، جو ہم پہنتے ہیں وہ ان کو پہنانا چاہیے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ آج کل اگر دیکھیں گے آدمی اپنی ضروریات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، اپنی ضروریات میں بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، اور جہاں اللہ کے نام پر دینے کی بات آتی ہے تو پھر جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ وہ کسی نے بڑی عمدہ بات کہی تھی کہ 5 کے نوٹ نے 1000 کے سکے سے پوچھا، 5 کے نوٹ نے 1000 کے نوٹ سے پوچھا۔ اب تو 1000 کا نوٹ بند ہو گیا ہے، لیکن 2000 کا نوٹ کہہ لیجئے۔ تو 5 روپے کا جو نوٹ تھا اس نے 2000 کے نوٹ سے پوچھا، سنا بھائی کیا حال چال ہے، کہاں رہتے ہو، آج کل دکھائی نہیں دیتے۔ تو 2000 کے نوٹ نے کہا بھائی میرا کیا ہے، میں تو کبھی شاپنگ مال میں، کبھی ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں، کبھی یہاں کبھی وہاں، میں تو جگہ جگہ دنیا بھر میں گھومتا رہتا ہوں۔ تم سناؤ میاں، 5 کے سکے، 5 کے نوٹ، تم سناؤ تمہارے کیا حال چال ہے۔ تو 5 کے نوٹ نے جواب دیا، اپنا کیا حال ہے بھائی، وہی گھوم پھر کے مسجد کا ڈبہ، گھوم پھر کے کیا ہے، مسجد کا ڈبہ ہے۔ تو ہمارا مسئلہ یہی ہو گیا ہے کہ ہم لوگ ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں تو ٹپ کے نام پہ، ویٹر کو ٹپ کے نام پہ 100 روپے دیتے ہیں، اور وہیں ہوٹل کے باہر جو بھکاری کھڑا ہوا ہوتا ہے، غریب بھوکا جو بھی شخص کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو دینے کے لیے ہماری جیب سے کیا نکلتا ہے، 5 روپے 10 روپے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے۔ ویٹر کی تنخواہ ہے، ٹپس ہزاروں لوگ دیتے ہیں تو وہ ہزاروں روپے کما لیتا ہے، تو ہم اپنی ریاکاری، شہرت، نمود کے لیے وہاں ٹپ دیتے ہیں، سینکڑوں روپے ٹپ دے دیتے ہیں، اور وہیں غریب آدمی کھڑا ہوا ہے تو اس کو دینے کے لیے ہماری جیب میں کیا نکلتا ہے، صرف 5-10 روپے۔ یاد رکھیے آپ جو غریبوں کو دے رہے ہیں یہ آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ جمع ہو رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میں غریبوں سے بھی کرتا ہوں تجارت اکثر، میں فقیروں سے بھی کرتا ہوں تجارت اکثر، چند سکوں کے بدلے میں جو لاکھوں کی دعا دیتے ہیں۔ جی کلو بھائی، ہمارے تراویح سنت ہے یا نفل، اس کے دلائل مانگ رہے ہیں میرے بھائی۔ میں نے عرض کیا ہے، آج پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ صرف قرآن کریم کی تفسیر کا ہے، صرف تفسیر ہوگی، آپ کے کسی سوال کا جواب اس کے اندر نہیں دیا جائے گا۔ یہ سوال جواب کا پروگرام نہیں ہے، سوال جواب کا جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ وہ اتوار کے دن ہوگا، تو اتوار کے دن آپ کو جو بھی سوال پوچھنے ہوں گے تو وہ پوچھ لیجیے گا۔ یہ پروگرام صرف اور صرف تفسیر کی ہے۔ ہم جو رات میں قرآن کریم پڑھیں گے یا ہم نے پڑھا ہے، آج چوتھے پارے کی تفسیر ہے، تو چوتھے پارے کی صرف تفسیر ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے برائے کرم آپ لوگ سوالات نہ کریں، سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ اتوار کے دن رکھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ حکم دے رہے ہیں کہ آدمی کو جو مال پسندیدہ ہو اس میں سے خرچ کرنا چاہیے، تاکہ معلوم پڑے کہ ہاں یہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، جو پسند ہے اسی میں سے دینا چاہیے تاکہ معلوم پڑے اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، نفس کے اوپر چاقو رکھ کر کے، چھری چلا کر کے کیا کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں دے رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ پھر آگے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا، وہ مکہ مکرمہ ہے جو برکت والا ہے اور عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات، اس میں بہت ساری نشانیں ہیں کھلی ہوئی، اور مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس کے اندر داخل ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان آیتوں کے اندر جی بہت سارے حضرات سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کی طرف سے۔ جی سنتے جائیے تفسیر، اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ان اول بیت وضع للناس للذی، ان آیتوں کے اندر بیت اللہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا، مکہ مکرمہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا، سب سے پہلا گھر جو پوری دنیا کے اندر بنایا گیا وہ کیا تھا، مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے۔ تو اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی، کیا ہے وہ بابرکت جگہ ہے، کیا ہے وہ برکت والی جگہ ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے کہ لوگ اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے، بہت ساری واضح نشانیاں بھی ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں ہے، اور صفا مروہ ہے، تو کئی ساری اللہ کی اس کے اندر نشانیاں بھی ہیں۔ اور اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی، ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس کے اندر داخل ہو جائے وہ کیا ہو جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے، یعنی محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو بیت اللہ کے اندر پناہ لے لے تو اب اسے مارنا، قتل کرنا یا پریشان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو وہاں پر جو ہے چلا جائے، بیت اللہ میں داخل ہو جائے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت کے اندر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کی فرضیت کو بیان کیا گیا کہ لوگوں کے ذمے اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہو کہ وہ بیت اللہ کو جا سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، اور جب تک وہ حج کے اندر رہے گا، حج میں رہے گا، جب تک کہ وہ اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کا خرچہ چھوڑ کر کے جائے، تو گھر والوں کا خرچہ دے کر کے آنے جانے کا جس کے پاس خرچہ ہو، اتنا مال پانی پیسہ جس کے پاس ہو، تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حج کے اندر جتنی جلدی کر لی جائے اتنا اچھا ہے، چونکہ زندگی کب بے وفائی کر جائے کسی کو پتہ نہیں ہے، تو اس لیے حج ادا کرنے میں جلدی سے جلدی کرنی چاہیے۔ البتہ عورت کے لیے علماء نے ایک شرط یہ بیان کی ہے کہ عورت کے اوپر جب حج فرض ہوگا جب کہ اس کے ساتھ میں کوئی محرم ہو، جیسے شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا وغیرہ ہے، تو محرم بھی ساتھ میں ہو، اور عورت کے ذمے ہے کہ محرم کا خرچہ بھی اٹھائے، عورت کے ذمے ہے محرم کا خرچہ بھی اٹھائے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کے پاس صرف اپنا حج کو جانے کا خرچہ ہے، محرم ہے لیکن محرم کو لے جانے کا خرچہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے ایسی عورت کے ذمے بھی حج فرض نہیں ہوگا۔ عورت پر حج فرض تبھی ہوگا جبکہ اپنا خرچہ اور جو ساتھ میں محرم جا رہا ہے اس کا بھی خرچہ اس کے پاس ہو، تو عورت کے اوپر حج فرض ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہاں پر اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے چلیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے فرقے مت ہو، علیحدہ مت رہو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کے انعامات کو یاد کرو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ دیکھو اکٹھا رہو، اگر اکٹھا نہیں رہو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تو متحد رہو، متفق رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ ایک جسم کی، جیسے ایک جسم کی کہ جسم کا کوئی حصہ بیمار ہوتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو دوسرے عضو، دوسرے حصے بھی اس درد کو محسوس کرتے ہیں اور پوری رات جاگتے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر یہاں چوٹ لگی تو آنکھوں سے پانی آتا ہے، درد آتا ہے، یہ حصہ بھی اس درد کو فیل کرتا ہے، اور اس حصے پہ چوٹ لگی ہے لیکن جاگتا آدمی پوری رات ہے، آنکھیں جاگتی ہیں، اس کا دماغ جاگتا ہے، کان جاگتے ہیں، تو
پورے جسم میں کہیں بھی چوٹ لگے تو جیسے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے ہی تمام مسلمانوں کی مثال ہے کہ سب کو متفق رہنا چاہیے کہ اگر کسی ایک کو تکلیف ہو تو اس تکلیف کو تمام مسلمان محسوس کریں۔ تو اس کو یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو، مسلمان کو اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو اور متحد بن کر کے رہو آپس میں، تو انشاءاللہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ آج ہمارے بچھڑے پن کی کہہ لیجئے یا جو آج ہم پریشان ہیں، غیروں کے ستائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں، متفق نہیں ہیں۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ متحد اور متفق نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سامنے والا ہم کو چھوٹا چھوٹا لقمہ کر کے کھاتے جا رہا ہے، پریشان کرتے جا رہا ہے، ستاتے جا رہا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر دلوں میں ڈر نہ ہوتا، عزم ہوتا، حوصلہ ہوتا، زمانہ آج بھی ہمارے قدموں میں پڑا ہوتا، اگر ہم لوگ مسلک اور فرقوں میں نہیں بٹتے تو اب بھی ساری دنیا پر ہمارا دبدبہ ہوتا۔ تو ہم لوگ فرقوں میں بٹ گئے، یہ میرا مسلک ہے، میں ہی حق پر ہوں، میں ہی سچا ہوں، وہ جہنم میں جائے گا، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر وہ کمی ہے۔ اس نے آج امت کو جتنا نقصان پہنچایا ہے بس وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم سب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا امت کو اس سے نقصان پہنچا ہے۔ تو اس لیے آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہیے۔ پھر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہاں سے امت محمدیہ کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ یہ جو امت محمدیہ یہ کیوں نکالی گئی ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کا فریضہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو، تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ تو اس امت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ امت کے ذمے امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر امت میں سے چند لوگ اس کام کو انجام دیتے رہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر جس بھی شکل میں ہو، بیان کی شکل میں ہو، واعظ و نصیحت کی شکل میں ہو، کتابی شکل میں ہو، تبلیغ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو اگر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر ہو رہا ہے کہیں بھی پوری دنیا میں تو سب کی طرف سے کافی ہے، اور اگر پوری امت اس کام کو کرنا چھوڑ دیں تو پھر سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ تو اس امت کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتی ہے۔ جی آگے چلیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا، ان آیتوں کے اندر کفار سے دلی دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ جو تمہارے دشمن ہیں، جو دلوں میں حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، تو ان سے دوستی نہ بناؤ۔ کیوں؟ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے زبانوں سے جو غصہ ہے وہ ظاہر ہوتا رہتا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو دلوں میں ان کی دشمنی جو ہے انہوں نے چھپائی ہوئی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ تو اس لیے ان سے دلی دوستی نہ رکھو، کیونکہ کفر ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچائے گا اور پہنچاتا رہا ہے، لہٰذا کفر سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ کفار لا اعتبار، ان کا اعتبار نہیں ہے، تو اس لیے دلی دوستی نہ رکھیں۔ جہاں بھی دیکھیں سانپ کی خصلت ہے ڈسنا، آپ اس کو کتنا بھی دودھ پلاؤ لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کو ڈسے گا ہی ڈسے گا، تو یہی حال اس کا ہے۔ کفر اور اسلام دونوں روشنی اور اندھیرے کے مانند ہے، دونوں دشمن کے جو ہے دشمن کی طرح ہے کہ جب بھی اس کو موقع ملے گا تو وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے ان سے دلی دوستی نہیں رہنی چاہیے۔ ہاں انسانیت کی بنیاد پر، پڑوسی ہونے کی بنیاد پر، تو اس تعلق سے ان سے اچھا ویوہار کرنا، اچھے معاملات کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس میں ضرورت میں ان کی مدد کرنا، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے اور تلقین کرتا ہے، تو یہ کام ہونے چاہیے، لیکن دل سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک تو وہ نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں، اور مبادہ ایسا نہ ہو کہ ان کی یہ دوستی ہمارے کفر میں جانے کا ذریعہ بن جائے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے دلی دوستی سے۔ پھر یہاں پر تین واقعات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تین واقعات کا تذکرہ فرمایا، غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا اور غزوہ حمراء الاسد۔ حمراء الاسد ان تین غزووں کا ذکر ہے، اور زیادہ جو تذکرہ ہے تو وہ غزوہ احد کا ہے، تقریباً 55 آیات ہیں، 55 آیات میں غزوہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے اس کے اندر، تو تین واقعات کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے دن، حالانکہ تم کیا تھے؟ ذلیل تھے، کمزور تھے، ناتواں تھے، تو اللہ سے ڈرو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اذ تقول للمؤمنین، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر کے تمہاری مدد کرے؟ پھر آگے کہا گیا بلا ان تصبروا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ذریعے نشان لگائے ہوئے جن کے
کہ کچھ علامتیں ہوں گی، شناختیں ہوں گی، ان کے ذریعے سے تمہاری کیا فرمائے گا؟ مدد فرمائے گا۔ تو یہاں پر بدر کے اندر فرشتوں کی جو مدد آئی تھی اس کا تذکرہ ہے، اور غزوہ بدر کا بھی تذکرہ ہے کہ کیسے کم من فیۃ قلیلۃ، چھوٹی سی مسلمانوں کی ایک جماعت تھی مختصر سی، لیکن کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے لشکر کے اوپر ان کو غالب کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ اور یقین دلایا ہے کہ ہم ایسے اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں۔ غزوہ بدر رمضان 17 رمضان کو، غزوہ بدر 17 رمضان سن 1 ہجری کو پیش آیا تھا، 1 یا 2، بعض 2 بھی کہتے ہیں، لیکن صحیح قول یہی ہے۔ تو اس کے اندر سن ہجری 1 ہجری کے اندر غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، اور 2 میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو غزوہ بدر کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور 17 رمضان کو یہ پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر سے ایک بات یاد آئی ہے، ابھی حال ہی میں نرسمہانند، جو ایک کہہ لیجئے کہ سادھوؤں کے نام پہ کلنک ہے، اس نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی گستاخیاں کی ہیں، قرآن کو دہشت گردی کی کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شان میں گستاخیاں کی ہیں، اور بہت سارے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں، اتہام تراشی کی ہے۔ تو ان سے مباہلے کے لیے مفتی سلمان ازہری نے ان کو مباہلے کی دعوت دی ہے۔ دیکھیے کسی ساتھی نے پوچھا بھی تھا مباہلہ کیا ہوتا ہے، تو مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 لوگ آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں یا آپ جھوٹا ہے، میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو، تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، اور اس میدان میں جا کر کے ہم یہ دعا کریں گے کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس کے اوپر کیا ہو؟ اللہ کی لعنت ہو۔ تو ہر آدمی کہتا ہے میں سچا ہوں، اگر جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت، دوسرا کہے گا میں سچا ہوں، اگر جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ ان 2 میں سے کوئی ایک ہی سچا ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا اللہ کا عذاب اس کے اوپر آئے گا کہ وہ جل کر کے خاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ذلیل کر دیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں مباہلہ کرنا۔ تو یہ جو نرسمہانند جو ایک پنڈت ہے، اور پنڈتوں کے نام پہ ایک کلنک ہے، اس نے بڑی بدزبانی کر رکھی ہے، کئی سارے پروگرام کے اندر اس نے بڑی بدزبانی کی ہے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، حضرت عائشہ کے خلاف۔ تو موقع موقع سے یہ جو ہے دشنام ترازی کرتا رہتا ہے، زبان درازی کرتا رہتا ہے۔ تو اس کو مباہلے کی دعوت دی ہے مفتی سلمان ازہری نے، اور انہوں نے جو تاریخ طے کی ہے تو وہ 17 رمضان طے کی ہے، 17 رمضان مباہلے کی، کہ آپ دہلی میں رام لیلا جو میدان ہے وہاں آ جائیں، اور ہم دونوں آگ کے اندر داخل ہوں گے، اس سے معلوم پڑ جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ تو دونوں کے دونوں آگ کے اندر داخل ہوں گے، ہم آگ جلائی جائے گی، اور اس آگ کے اندر ہم لوگ جائیں گے، تو معلوم پڑے گا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ تو اس کو مباہلے کی دعوت دی ہے، اور اس ظالم نے مباہلے کو قبول بھی کر لیا ہے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ مفتی سلمان ازہری سے تمام اختلافات کو بھلا کر کے، اگرچہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بہرحال یہ بڑا اچھا قدم ہے، بڑا عمدہ قدم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ تو پوری امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے، کفر کا منہ کالا فرمائے۔ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا ہے اور باطل انشاءاللہ چلا جائے گا۔ تو مفتی سلمان ازہری ان کے حق میں دعا کریں کہ جو مباہلے کی تاریخ طے ہوئی ہے 17 رمضان، تو انہوں نے 17 رمضان اسی لیے طے کی ہے کہ 17 رمضان کو غزوہ بدر پیش آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، کامیابی دی تھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو پوری امت مسلمہ ہر چیز کو بھلا کر کے، چونکہ اب جو جنگ ہے وہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، یہ جنگ حق و باطل کی ہے، کفر و اسلام کی ہے، تو اس لیے اپنے فروعی اختلافات بھلا کر کے تمام حضرات ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مباہلے کے اندر انہیں کامیابی نصیب فرمائے، اور یہ میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یاد رکھیے اس طرح کا ماحول نہ بنائیں جس سے ان کی دل شکنی ہو، جس سے ان کی دل شکنی ہو، وہ ٹوٹ جائیں، تو ایسی باتیں نہ کریں، مصلحت وغیرہ کا وہ نہ لگائیں، چونکہ جب مباہلہ طے ہو چکا ہے، مقابلہ طے ہو چکا ہے، تو پیچھے ہٹنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے ساتھ رہیں، ہمدردی ان کے ساتھ میں کریں، اور ان کو یقین دلائیں کہ ہم ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ بہرحال میں نے اجمالاً عرض کیا تھا کہ آل عمران کا جو یہ آخری حصہ ہے تو اس کے اندر 3 واقعات کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا ہے، دوسرا ہے غزوہ احد کا تذکرہ ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، تو اس کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احد یہ غزوہ بدر کے 1 سال کے بعد پیش آیا، اگلے سال آئندہ سال غزوہ احد پیش آیا، اور کفار کی تعداد اس میں اور زیادہ تھی، لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں کی ایک چوک اور ایک بھول کی وجہ سے پورا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمانوں کو پہلے فتح ہو رہی تھی، جیت رہے تھے، لیکن ایک ذرا سی بھول کی وجہ سے پورا معاملہ الٹا پڑ گیا اور مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
تو یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے۔ بلکہ روایت میں یہ آتا ہے کہ اس جنگ کے اندر، غزوہ احد کے اندر 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور آپ کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کو مسلح کیا، ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دانت مبارک شہید ہو گیا تھا۔ اور جب آپ کا دانت مبارک شہید ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے تو صحابہ کو لگا کہ شاید آپ شہید ہو گئے، تو صحابہ کے پیر اکھڑ گئے اور صحابہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، وما محمد الا رسول، کہ محمد بھی ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، افئن ماتا، اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم پیٹھ پھرا کر کے بھاگو گے؟ پھر کیا لڑو گے؟ نہیں، تم کو پھر بھی لڑنا ہے، چونکہ لڑنا یہ اللہ کا حکم ہے، حضور کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، کہ جو اپنے پیٹھ پھرا کر کے بھاگے گا تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو یہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور کافی لمبا تذکرہ چلا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم۔ تو ان آیات کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 صحابہ کا ایک دستہ ایک جگہ متعین فرمایا تھا، 50 صحابہ کو، کہ تم یہاں پہاڑی کی اس مقام پہ کھڑے رہو، چونکہ کفار یہاں سے حملہ کر سکتا ہے۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو ان لوگوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، کفار بھاگ رہے ہیں، تو وہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب انہوں نے اس موقع کو خالی دیکھا تو پیچھے سے پلٹ کر کے وہاں سے حملہ کر دیا۔ تو مسلمان دو طرفہ سے پس گئے، جو کفار بھاگ رہے تھے وہ پلٹ آئے، اور پیچھے سے حضرت خالد نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ میں مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے جنگ کا پورا نقشہ بدل گیا، اور مسلمان جو جیت رہے تھے تو وہ شکست کی طرف یعنی ہار کی طرف بدل گئے۔ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ تم نے رسول کا حکم نہیں مانا، ان کو غم پہنچایا، تو اللہ نے بھی تم کو کیا کیا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تو تم کو غم اس لیے ملا کہ تم نے حضور کا حکم توڑ کر کے کیا کیا، حضور کو غم پہنچایا۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ، اور پھر یہ غزوہ احد کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ پر ایک اونگ اور ایک نیند طاری کر دی تھی، تاکہ جو شکست ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی تھی، اس کا جو ملال غم تھا، تاکہ وہ دور ہو جائے۔ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اونگ کو مسلط کر دیا، یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، تاکہ تمہارے ذہنوں کے اندر جو وہ شکست کا غم جو بیٹھ گیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرما دے۔ تو اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ کئی ساری آیتیں ہیں یہاں پر، ان میں تقریباً 55 آیتیں ہیں جن میں غزوہ احد اور اس کی تفصیلات کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے چل کر کے تیسرا واقعہ کا تذکرہ ہے، میں نے کہا تھا غزوہ بدر، غزوہ احد اور حمراء الاسد۔ حمراء الاسد کا یہاں پر تذکرہ ہے، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، کہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر کے اندر بڑھے جا رہے ہیں، انهم لن يضروا الله شيئا، واللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظیم۔ تو یہاں پر حمراء الاسد جو ایک واقعہ ہوا تھا کہ ابو سفیان ایک بڑا لشکر لے کر کے آ رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہوا اکھاڑ دی اور وہ واپس بھاگ گیا۔ تو اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں آگے چل کر کے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ آپ جس حالت میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس حالت پر نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ خبیث کو اچھے سے الگ کر دے، یعنی خبیث الگ ہو جائے گا، جو ناپاکی ہے گندگی ہے وہ الگ ہو جائے گی، اور جو پاک ہے وہ الگ ہو جائے گی۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے، اور ایک اعتبار سے یہ اشارہ کیا ہے اس چیز کی طرف کہ کافروں کے اوپر جو دنیاوی نعمتیں ہم نے دے رکھی ہیں، یہ باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے اور مسلمانوں کا آخرت میں حصہ ہے۔ تو مسلمانوں کا آخرت میں حصہ ہے، تو اس لیے وہ دنیاوی جو کافروں کو نعمتیں ہم نے دی ہوئی ہیں ان کے اوپر نظریں نہ گڑائیں، اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور مسلمانوں کے مزے تو جنت میں ہیں، لہذا وہ صبر کرتے رہیں، وہ صبر کرتے رہیں۔ پھر آگے چل کر کے بخل کی، کنجوسی کو، یعنی کنجوسی کی برائی کو، مذمت کو بیان کیا، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، کہ وہ لوگ بخل کو، کنجوسی کو اچھا گمان نہ کریں جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، کہ وہ ان کے لیے خیر ہے، بل وشر لهم، بلکہ وہ کیا ہے، ان کے لیے برائی ہے۔ تو کنجوسی کرنا بہت بری چیز ہے۔ کنجوسی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں آدمی خرچ نہ کرے، یعنی جائز جگہوں پر یا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں آدمی خرچ نہ کرے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بخل اور کنجوسی کہا جاتا ہے، جس کے اندر علماء نے زکوٰۃ کو شامل کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کنجوسی ہے۔ تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کو سزا دیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس کے مال کو قیامت کے دن ایک سانپ بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو اس کو برابر ڈستا رہے گا۔ تو اس لیے کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے۔ کنجوسی ویسے بھی اچھی چیز نہیں ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں آدمی نہ خرچ کرے،
تو اس کو کنجوسی کہا جاتا ہے۔ ہاں زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف اور فضول خرچی کہلاتا ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ تو کنجوسی بھی غلط ہے، اسراف فضول خرچی بھی غلط ہے۔ اس لیے کہا گیا خیر الامور اوساطها کہ آدمی معتدل رہے، درمیانی رہے، جتنا خرچ کرنا ہے، جہاں خرچ کرنا ہے تو وہاں خرچ کرتا رہے، یہ اسلام ہم کو حکم دیتا ہے۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا مدار بیان فرمایا کہ کامیاب کون شخص ہے، کامیاب کون ہے، تو فرمایا گیا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ آج ہماری تمام محنتیں، عبادتیں، ریاضتیں، ہمارے زکوٰۃ، صدقات، نمازیں سب اسی لیے ہو رہی ہیں کہ جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں اور جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ تو یہ مؤمنین کی صفت بیان کی، کامیابی کی صفت بیان کی، فمن زحزح عن النار، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، بھائی دنیاوی جو زندگی ہے وہ تو دھوکے میں انسان کو ڈالے رکھتی ہے، تو اس لیے دنیا کے دھوکے میں نہ پڑیں بلکہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والے اعمال کریں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ پھر آگے چل کر کے اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذاکرین کی صفت کو بیان فرمایا، الذین یذکرون اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، قیاما، کھڑے ہو کر کے، قعودا، بیٹھ کر کے، وعلی جنوبہم، لیٹ کر کے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جس کو تو جہنم میں داخل کر دے تو وہ تو رسوا ہو گیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے آپ کے منادی کی بات سنی جو کہتا تھا ایمان لے کر کے آؤ، تو ہم ایمان لے کر کے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے۔ تو یہ بڑی اچھی دعا ہے، تو ہم کو یہ دعاؤں میں اپنے اس کو شامل کرنا چاہیے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا، تو یہ بڑی اچھی دعائیں ہیں۔ اور ذاکرین کی صفت بیان کی کہ ذکر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں، تو یہ ذاکرین کی صفت کو بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل احیانہ، کہ حضور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ اللہ کہتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، یا تو استغفار وغیرہ کرتے رہیں، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ پھر سورہ آل عمران کے اخیر میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، صبر کے اوپر جمے رہو اور سرحدوں کی حفاظت کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو صبر بھی بہت بڑی دولت ہے، اس لیے صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر کے اندر بڑے بڑے فائدے ہیں، کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرتے رہو، تو اس لیے صبر کے اوپر آدمی کو جمے رہنا چاہیے، صبر کے اندر بڑے فائدے ہیں۔ سورہ آل عمران کا حصہ ختم ہوا، اب شروع ہوتی ہے سورہ نساء۔ سورہ نساء، نساء کے معنی ہے عورت، نساء کے معنی کیا ہے؟ عورت ہے۔ تو چونکہ اس صورت کے اندر عورتوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں، عورتوں کے تعلق سے بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کا نام عورتوں کے نام پر رکھا ہے، سورۃ النساء، سورہ نساء۔ اب دیکھیں اگر غور و فکر کریں، پورے قرآن میں مرد کے نام سے کوئی بھی صورت نہیں ہے، مرد کے نام سے کوئی بھی صورت نہیں ہے، عورت کے نام سے مستقل ایک صورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، سورۃ النساء اس کا نام رکھا، اور اس میں عورتوں کے احکامات بیان کیے، کیسے رہنا ہے ان کے ساتھ میں، کیسے جینا ہے، کیسے معاملات ان کے ساتھ میں اختیار کرنے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ پھر بھی کچھ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے حقوق نہیں دیتا، عورتوں کو قید کر کے رکھتا ہے، عورتوں کو آزادی نہیں دیتا۔ پھر بھی تعجب کی بات ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ان کے حقوق کا خیال فرمایا کہ ان کے نام سے صورت نازل فرمائی، ان کے حکام کو بیان کیا، اور پھر بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیں وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ عورتوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس طرح کے الٹے سیدھے الزامات لگا کر کے ہماری ناسمجھ
اور کم عقل بہنوں کو، نادان بہنوں کو بہکانے کی، بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی چارہ دے کر کے جانور کو پھنساتا ہے، جو ہے شکاری شکار کو پھنساتا ہے، تو یہی مسئلہ ہے۔ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت نازل فرمائی، ان کے مستقل احکامات بیان فرمائے، تو بتائیے اور کیا چاہیے؟ وہ عورت جس کو زمانہ جاہلیت میں منحوس سمجھا جاتا تھا، جو پیدا ہوتے ہی جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس کو میراث میں سے مال نہیں دیا جاتا تھا، جس کی کوئی عزت نہیں تھی، ویلیو نہیں تھی، اسلام آیا اور اسلام نے آ کر کے عورت کو بحیثیت بیٹی بھی اس کا مقام بتایا، بحیثیت بہن، بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، ہر اعتبار سے اس کے حقوق، اس کے فضائل، اس کے مراتب بیان فرمائے۔ اور کہنے والے پھر بھی کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ تعجب کی بات ہے نا۔ بہرحال تو سورۃ النساء، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہاں پر بیان کیا گیا کہ ہم سب جو اولاد ہیں وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ہماری پیدائش ایک ہی شخص کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو، ڈرو، اے لوگو ڈرو اس رب سے کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اور پھر اس ایک جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد عورت پیدا فرمائے۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے یہ پوری دنیا آج تک چلی آ رہی ہے اور تا قیامت چلتی رہے گی، اس کا تذکرہ فرمایا کہ تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو، تمام کے تمام کو ایک ہی شخص کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر لایا گیا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر یتیموں کا جو مال ہے اس کا تذکرہ ہے، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو، اور جو یتیموں کا مال ان کو نہیں دیتا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، ہڑپ کر جاتے تھے، تو لڑکیاں ہوتی تھی تو ان سے نکاح کر لیتے تھے اور ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کئی ساری وعیدات، تنبیہات بیان فرمائی، اور آگے چل کر کے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلماً، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر سورۃ النساء کے اندر تعدد ازواج کا تذکرہ ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ آدمی ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، ایک آدمی ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا کہ جو تم کو پسند ہو، فَانكِحُوا نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم جو تم کو پسند ہو، مِّنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے، مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں۔ امت کے لیے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھے ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر 5ویں سے کرنا ہے تو یا تو ایک کا انتقال ہو جائے ان میں سے، اور یا اس کو طلاق دے دے، ایک کو طلاق دے دے تو جا کر کے آگے جو ہے شادی کر سکتا ہے، نہیں تو ایک وقت میں ایک شخص کے نکاح میں صرف 4 ہی عورتوں کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ عورتوں کو ایک وقت میں نکاح رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ان میں سے کسی کو طلاق دے دے، کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر آگے کسی اور سے شادی کر سکتا ہے، نہیں تو نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بھی کب ہے؟ جب کہ آدمی عدل کر سکتا ہو، 2 سے شادی کرے، 3 سے کرے یا 4 سے کرے، تو 1 سے زائد اگر عورتوں سے شادی کرتا ہے یہ کنڈیشنیبل ہے، جب ہی ہے جبکہ وہ ان کے درمیان عدل و انصاف بھی کر سکتا ہو۔ اگر عدل و انصاف نہ کر سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، یاد رکھو اگر تم کو یہ خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، انصاف برابری نہیں کر پاؤ گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر صرف ایک ہی پر اکتفا کرو۔ پھر کیا کرو؟ صرف ایک ہی پہ اکتفا کرو۔ اور آج کل جو ہے وہ صرف ایک ہی پہ ہم لوگوں کا اکتفا ہے، ایک ہی پہ ہم لوگوں کا اکتفا ہے، حالانکہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو عدل و انصاف کر سکتے ہیں مگر پھر بھی وہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں وہ شخص کہ جو عدل و انصاف کر سکتا ہو اور ایک سے زیادہ شادیاں کرے تو وہ افضل ہے بالمقابل اس کے جس کی ایک ہی شادی ہوئی ہے۔ تو 2 شادیوں والا افضل ہے، 3 شادیوں والا اس سے زیادہ افضل ہے، اور 4 شادیوں والا اس سے زیادہ افضل ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان میں انصاف کرتا ہو، اور اگر وہ انصاف نہ کرتا ہو تو پھر وہ گنہگار ہے۔ پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ بس ایک ہی کرے، 2 3 4 کر کے ان کے اوپر ظلم نہ کرے، اپنے اوپر ظلم نہ کرے، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق نہ بنائے۔ تو ایک سے زیادہ شادیاں جب بھی کر سکتا ہے آدمی، جب بھی اجازت ہے جبکہ وہ انصاف کر سکتا ہے، اس کو یقین ہو کہ میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کروں گا، میں اس کا حق دوں گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ انصاف کر سکتا ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آدمی انصاف نہیں کر سکتا۔ کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ؟ کہ جی آدمی ایک سے زیادہ بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں یہ غلط ہے۔ غلط اس لیے ہے کہ اگر آدمی انصاف نہ کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اجازت ہی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اجازت ہی نہیں دیتے۔
اجازت دینے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آدمی انصاف کر سکتا ہے تبھی اللہ نے اجازت دی ہے، اگر نہیں کر سکتا تو اجازت ہی نہیں ملتی۔ جو انصاف نہیں کر رہا ہے تو وہ اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی قومی کوتاہی سستی کی وجہ سے انصاف نہیں کر رہا ہے، نہیں تو جو انصاف کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ صحابہ کی مثالیں ہیں، تابعین طب تابعین کی مثالیں ہیں، اور بہت سارے اللہ والوں کی مثالیں ہیں جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں اور انہوں نے انصاف سے کام لیا۔ تو جو انصاف کر سکتا ہے وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔ یہاں پر عورتوں کو چاہیے، ان سے بڑی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، آج امت کے اندر بہت ساری ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں جو کنواری ہیں یا بیوائیں ہیں یا ان کو طلاق ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتی ہے ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے شوہر پر بس میرا ہی حق ہے، یہ دوسری نہ کرے۔ اگر دوسری کرنے کی ٹھان لے، اگر وہ ارادہ بھی ظاہر کر دے نا کہ میں دوسری کرنے والا ہوں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ایسے چالو ہو جاتے ہیں جیسے ورلڈ وار شروع ہو گئی ہو، ایسی جو لڑائیاں جھگڑا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری تو کم عقل عورتیں مطالبہ کرتی ہیں اگر دوسری شادی کرنی ہے تو مجھے طلاق دے دو۔ وہ کہتے ہیں مجھے طلاق دے دو، یا تو میں اپنے مائکے جا رہا ہوں، میں اپنے مائکے جا رہی ہوں۔ بہت ساری عورتوں کو یہ تک کہتے سنا گیا اگر تم نے دوسری شادی کی نا تو بچوں کو زہر دے کر کے مار دوں گے اور خود بھی مر جاؤں گے، اللہ معاف فرمائے۔ تو ایسے میں وہ عورتیں گنہگار ہوں گی جو اپنے شوہروں کو روک رہی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا حکم پورا کرنے سے روک رہی ہیں۔ اگر شوہر کو لگتا ہے کہ میں انصاف کر سکتا ہوں اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ ان کو نہ روکیں۔ اگر کوئی عورت روکتی ہے تو وہ اس سلسلے میں گنہگار ہوگی۔ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں جی اور کہیں تو ان کو سنتیں یاد نہیں آتی، کوئی اور حکم تو ان کو یاد نہیں آتا، جہاں ایک سے زیادہ شادی کی بات آتی ہے تو ان کو بڑے حکم یاد آ جاتے ہیں کہ بھئی اس کی بھی اجازت ہے۔ تو یاد رکھیے، دیکھیں جو آدمی کر سکتا ہے وہ کرنا چاہیے، جو کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا، حج کو بھی نہیں جا سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ روزہ نہیں رکھ رہا ہے ٹھیک ہے، اس کا الگ گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے تم کہو کہ حج کو بھی نہیں جا سکتا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا ہے، تو یہ کہاں کا مسئلہ ہوا؟ یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ تو جو پورا کر سکتا ہے وہ آدمی کو پورا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور عورتوں کو اس سلسلے میں روکنا نہیں چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ایک بہن بیٹی کا گھر بس جائے گا، اس کو رہنے کے لیے چھت مل جائے گی، رہنے کے لیے گھر مل جائے گا، اور شوہر کی صورت میں ایک محافظ مل جائے گا، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا سلسلہ اور خاندان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو جس شخص کو لگتا ہے کہ وہ انصاف کر سکتا ہے تو اس کو دوسری شادی کرنی چاہیے۔ میں ایسے لوگوں کے سپورٹ میں ہوں جن کو یقین ہے کہ وہ دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی کر کے انصاف کر سکتے ہیں، تو ان کو شادیاں کرنی چاہیے۔ آج امت میں بیواؤں کی تعداد اس قدر ہے، طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد اس قدر ہے جس کا کوئی اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہم کو پتہ ہے، بڑے بول سے اللہ معاف فرمائے، ہمارا ایک ٹرسٹ ہے، اس کے ذریعے سے کم 40 عورتیں ایسی ہیں، 40 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کا راشن پانی جاتا ہے ہر مہینہ۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو ان کو طلاق ہو گئی ہے اور یا تو ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان سے کوئی دوسرا کرنے کو تیار نہیں ہے، اب وہ گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ مسلمان عورت ہے تو کہیں جاب پہ بھی تو نہیں جا سکتی نا، غیروں کے درمیان رہ کے کام بھی نہیں کر سکتی ہے مردوں کے درمیان میں، تو وہ کرے گی کیا؟ اس کا گھر خرچ چلے گا کہاں سے؟ تو یہ تو میں صرف اپنے ٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں، اور جو دوسرے لوگ ہیں، یہ جو بھیک مانگنے والے آپ کو بہت ساری دکھتی ہیں نا، ان میں سے بہت ساری وہ مجبور اور لاچار ہوں گی کہ جن سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، گھر کا خرچہ چلے گا نہیں، تو مجبوری میں ان کو بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ بہت ساری عورتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ ان سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ برائی کے راستے پر چلی جاتی ہیں، غلط راستے پر چلی جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ جائیں گی کہاں؟ اللہ نے خواہشیں رکھی ہیں، شہوت رکھی ہے، جب جائز اور حلال ذریعے سے پوری نہیں ہوگی تو پھر شیطان حرام کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی کہ جو مرد حضرات انصاف کر سکتے ہوں یقینی طور پر وہ ایک سے زیادہ شادیاں کریں، اور کوشش کریں کہ بیواؤں سے یا طلاق والی عورتوں سے شادی کریں۔ دوسری تیسری شادی جو کریں تو وہ طلاق والی، جس کو طلاق ہو گئی ہو یا جو بیوہ ہو، ان سے شادی کریں تاکہ ان کا گھر بس جائے۔ اور عورتوں سے گزارش ہے کہ اگر عورت ہو کر کے آپ ایک دوسری عورت کا درد نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ آپ تو عورت ہیں نا، اپنا درد سمجھتی ہیں تو دوسرے کا بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ وہ بیوہ ہے، طلاق یافتہ ہے، کہاں جائے گی؟ اگر آپ بھی اجازت نہیں دیں گے، حالانکہ اجازت نہیں ہے شوہر کے لیے، لیکن اگر آپ بھی راضی نہیں ہوں گی تو وہ کہاں جائیں گی؟ وہ تو عورت ہو کر کے اگر عورت کا درد نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گا؟ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 عورتوں کی اجازت دی ہے، اس سلسلے میں کچھ تفصیلات تھی، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے۔ پھر اس کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے احکام کو بیان فرمائے ہیں، اور بڑے تفصیلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر احکام بیان فرمائے ہیں تاکہ کسی وارث کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ آج کل لوگ میراث کے اندر بڑی سستی اور غفلت کرتے ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں مگر میراث تقسیم نہیں کرتے، یا جس کو جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں دیتے ہیں، تو یہ بہت ساری حق تلفیاں یہاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میراث نہ دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی میراث میں سے کسی وارث کا حق مارا
کسی وارث کو محروم کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت سے محروم کر دیں گے۔ تو اس لیے جس وارث کا جو حق بنتا ہے، جتنا بنتا ہے، اس کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ جو مسائل بیان کیے گئے میراث کے، کس کو کتنا ملنا ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، کہ جو ان احکام کو مانے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اپنے انعام سے نوازے گا، اور جو ان احکامات کو نہیں مانے گا، شرعی طریقے سے میراث کو تقسیم نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہاں داخل کرے گا؟ جہنم کے اندر۔ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اور اس کے لیے بہت برا حساب ہے کہ جو میراث کو صحیح اعتبار سے تقسیم نہیں کرتا ہے یا وارثوں کو ان کا حق نہیں پہنچاتا ہے۔ تو بہرحال میراث کے احکام بیان فرمائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے ڈبل ہے، لڑکی کے لیے سنگل ہے۔ فإن کن نساء فوق اثنتین، اگر صرف دو لڑکیاں ہیں کسی کی تو پھر ان کو لیے 2 ثلث ملے گا۔ وإن كانت واحدة فلها النصف، اگر صرف ایک لڑکی ہے تو اس کو آدھا ملے گا۔ ولأبویہ لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، اور اگر اولاد بھی ہو اور ماں باپ بھی ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور شوہر ہے تو اس کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ اگر اولاد ہے، اولاد نہیں ہے تو آدھا ملے گا۔ اگر بیوی ہے اور مرنے والے شوہر کے اولاد ہے تو 8واں ملے گا، اور اگر صرف بیوی ہے اولاد نہیں ہے تو اس کو 14 حصہ ملے گا۔ تو یہ بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر احکامات بیان فرمائے ہیں میراث کے تعلق سے۔ یہ اصل آیت ہے میراث کے تعلق سے جس سے تمام میراث کے احکام نکالے جاتے ہیں، تو یہ جان ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں ایسی، 2 آیتیں یہاں ہیں اور ایک آیت اور آگے چھٹے پارے کے اندر ہے۔ تو یہ 3 آیتیں ایسی ہیں جن میں میراث اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کس کو کتنا ملنا ہے، کب ملنا ہے اور کب نہیں ملنا ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، یہاں پر ایک حکم بیان کیا گیا کہ تم میں سے وہ عورتیں کہ جو برائی کر لیں، گناہ کر لیں، ان کے بارے میں ہے فَإِن شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، کہ اگر 4 گواہ آ کر کے گواہی دے دیں کہ ہم نے اس عورت کو گناہ کرتے ہوئے، بدکاری، حرام کاری، زنا کاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو کیا ہے فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو گھروں میں قید کر دو، حتیٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ وہ مر جائیں یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم پہلے کا ہے کہ اگر کسی عورت سے زنا کا ثبوت ہو گیا، بدکاری کا، اور 4 گواہ تھے جنہوں نے گواہی دی ہے، تو پہلے حکم یہ تھا ان کو گھروں میں قید کر دو، گھروں سے باہر نہ نکلنے دو۔ لیکن پھر حکم یہ آیا کہ اگر شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کر کے ہلاک کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ بعد میں حکم آیا، اور یہ پہلا جو حکم تھا گھروں میں قید کرنے والا تو یہ منسوخ ہو گیا ہے۔ بہرحال تو یہ حکم ہے کہ اگر عورتوں سے برائی ہو جائے اور ثابت بھی ہو جائے تو پھر یہ سزا ان کی بیان کی گئی ہے شرعی اعتبار سے۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، اور وہ 2 مرد جو آپس میں یہ عمل کریں، یعنی برائی والا عمل کریں، یعنی مرد مرد سے اگر کرتا ہے جسے کہا جاتا ہے قوم لوط والا عمل، قوم لوط والا عمل، یہ بھی ایک جو ہے برائی آج امت میں بڑے اس سے پھیلی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو، اچھے خاصے لوگوں کو، اچھے خاصے گھرانے کے لوگوں کو، باشعور سلیقہ سنجیدہ لوگوں کو اس برائی کے اندر ملوث پایا گیا ہے کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرتا ہے، حالانکہ یہ غیر فطری عمل ہے، قوم لوط والا عمل ہے، مرد مرد کے پیچھے والے حصے میں کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ قوم لوط والا عمل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قوم لوط یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ عورتوں سے نہیں بلکہ مردوں سے اپنے خواہشات کو پوری کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا عذاب ان کو دیا ویسا کسی قوم کو عذاب نہیں دیا ہے۔ ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کی گئی، ان کی بستی کو الٹ بھی دیا گیا، ایک چنگھاڑ بھی ان کے اوپر کی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی عذابات میں ان کو مسلط کیا، حالانکہ جو اور دوسری بستیاں تھیں ان پہ 1 عذاب آیا، 2 عذاب آیا، مگر قوم لوط وہ قوم ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی عذابات بھیجے صرف اس گناہ کی وجہ سے۔ یہ جو مرد مرد سے خواہش پوری کرتے ہیں صرف اس گناہ کی وجہ سے، بلکہ یہ گناہ ایسا ہے کہ اگر زمین اس کو نگل لے تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے جو مردوں میں یہ قوم لوط والا عمل ہے کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے خواہش پوری کرنے کی جو چیز بنائی ہے وہ عورت بنائی ہے، اور اس کا حلال ذریعہ نکاح ہے، تو نکاح کر کے عورتوں سے اپنی خواہشات کو پوری کرو۔ مرد کے ذریعے سے خواہش پوری کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، قوم لوط والا عمل ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور حرام عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، ان کو تکلیف دو۔ جو 2 مرد یہ عمل کرتے ہیں، اگر اسلامی حکومت ہے تو کیا کہا گیا؟ ان کو تکلیف دو۔ دیکھیں یہ قوم لوط والا جو عمل ہے اس کی کوئی سزا بیان نہیں کی گئی، جیسے زنا کی ہے پتھر مارو کوڑے مارو، تو قوم لوط والا جو یہ عمل ہے مرد مرد سے خواہش پوری کرتا ہے، اس کی سزا بیان نہیں کی گئی، بلکہ حاکم وقت پر چھوڑا گیا ہے کہ حاکم وقت جو مناسب سمجھے سزا دے، یہاں تک کہ قتل کرے تو قتل بھی حاکم وقت کے لیے جائز ہے، اور ان کو جلا دے تو جلانا بھی اسے جو ہے ان کو جائز ہے، یعنی جو حاکم وقت سمجھے مناسب وہ سزا ان کو دی جا سکتی ہے، وہ چاہے کتنی ہی کڑی کتنی ہی سخت سزا کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے بہت بڑا اور بڑا گھنونا عمل ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پچھلے دنوں ایک کیس آیا تھا، بیوی ہے، بیوی سے بھی ہم بستری کرتا ہے، لیکن جا کر کے
کسی دوسرے مرد سے بھی خواہش کو پوری کرتا ہے۔ بیوی نے سمجھایا، 1 سال تک انتظار کیا، جب وہ نہیں مانے تو اب عورت کہتی ہے اب میرا گزارا نہیں چلے گا، اب مجھے آپ خلا دے دیجئے، ابھی ان کے حال ہی میں خلا ہونے والی ہے۔ اتنا سمجھایا، اتنا موقع دیا اس کو، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا۔ یہ اتنی گندی عادت ہے، جب ایک بار لگ جاتی ہے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن کرنے اور کروانے سے باز نہیں آتا۔ یہ عمل کرنے والے کا بھی یہی عمل ہے اور کرانے والے کی بھی یہی حالت ہے کہ دونوں اپنے عمل سے باز نہیں آتے۔ تو بڑی گندی عادت ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر پھر بھی عادت نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بہت برا اور گھناؤنا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی کو جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا اور آگے فرمایا فَإِن تَابَا، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اپنی اصلاح کر لے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا، پھر ان سے درگزر کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کرنے والا اور لوگوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ جی آگے چلیے، دیکھیں میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر عورتوں کے بہت سارے احکامات ہیں، یہ میراث کے، نکاح کے، اور ان کے ساتھ اگر برائی ہو جائے، زنا کا، بہت سارے احکام ہیں۔ تو یہ عورتوں کے یہ احکام بیان کیے گئے ہیں، تو اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ آگے ایک اور حکم بیان کیا گیا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ میں اچھائی کے ساتھ بھلائی، اگر ان کی طرف سے کوئی برائی پیش آ جائے، فرمارے إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، کسی عورت سے کوئی غلط کاری ہو جائے، غلط کام ہو جائے، کوئی ایسا اس سے گناہ سرزد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمارے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ پھر بھی اچھائی کے ساتھ میں زندگی بسر کرتے رہو۔ دیکھیں اگر کسی سے ایسا گناہ ہو گیا ہے جو مرد برداشت نہیں کر سکتا ہے، نہیں زندگی نباہ ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا راستہ اختیار کیا ہے، لیکن اگر طلاق نہیں دینا چاہ رہا ہے تو پھر اس کو اچھے سے اپنے پاس میں رکھے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے معلوم پڑ جائے جو میری بیوی ہے اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے تو اب میں کیا کروں، بیوی کا چکر کسی اور کے ساتھ ہے تو میں ایسے میں کیا کروں؟ تو بھائی ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ اگر رکھنا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتی ہے اپنے عمل سے اور اس کو شرمندگی ہے، اس کو احساس ہے، ندامت کرتی ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کرتی ہے تو رکھیں، اللہ بھی معاف کرتا ہے، آپ بھی معاف کر دیں، اللہ دلوں کو بدلے گا، اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر دل گوارا نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ طلاق دے کر کے اس کو اپنے سے علیحدہ کر لیں۔ اس پہ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ جی عورتوں کا تو ٹھیک ہے، مردوں کا اگر مرد ایسا کریں، غیروں سے تعلقات رکھیں تو ہم کیا کریں؟ بات ان کی بھی صحیح ہے، جیسے عورت کے لیے ہے تو مردوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، چونکہ پردے کا حکم مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے، زنا سے بچنے کا حکم مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے۔ تو اگر کوئی مرد غلط کاری کے اندر ملوث ہو تو اسے سمجھایا جائے، اگر سمجھنے سے بھی نہیں مانے اور عورت اس کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو اس کے لیے خلا کا راستہ ہے۔ اگر مرد نہیں باز آ رہا ہے، غلط جگہ اس کے تعلقات ہیں، غلط عورتوں سے سمبند ہیں، سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتا ہے، تو پھر عورت کے لیے خلا کی شکل ہے، وہ چاہے تو خلا لے کر کے اسے چھٹکارا حاصل کر لے۔ تو جیسے مرد کے لیے راستہ ہے طلاق، تو ایسے ہی عورت کے لیے بھی راستہ ہے خلا، جبکہ سمجھانے کے باوجود بھی نہ سمجھیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو، اچھے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کوئی ناپسندیدہ بات ان کی طرف سے تم کو پیش آئے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ بات تم کو اچھی نہ لگے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر چھپا کر کے رکھی ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ بہت سارے لوگ لڑائی جھگڑے میں بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، تو اس سے باز آنا چاہیے۔ کبھی کبھی اگر عورت کی طرف سے کوئی ناگواری والی بات پیش آ جائے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے، خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ بھائی وہ ہماری دھوبی بھی ہے، ہمارے کپڑے دھلتی ہے، کھانا بناتی ہے، ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، ہمارے بعد میں گھر کی حفاظت کرتی ہے، ہماری دیکھ ریکھ کرتی ہے، خواہشوں کو، ضرورتوں کو پورے کرتی ہے، تو اتنے سارے کام عورت ادا کرتی ہے، اگر اس کے بدلے میں کبھی اس کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات پیش آ جائے جو مرد کی طبیعت کے خلاف ہو، مردانگی کے خلاف ہو، اس کو پسند نہ ہو، بدتمیزی والی بات ہو، تو پھر اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اتنے سارے کام کرنے کے باوجود بھی اس کو نوکرانی بنا کر کے رکھیں، جب جی میں آیا چھوڑ دیا، جب جی میں آیا نکاح کر لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حتی الامکان زندگی کو نبھا کر کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس میں ان کا ایک مرید آیا اور اس حال میں کہ چپلوں کے ہار گلے میں پڑی ہوئی تھی، چپلوں کے ہار جو ہے وہ گلے میں تھی۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ بولا جی بیوی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، اس نے بے عزت کرنے کے لیے میرے ساتھ یہ کام کیا، چپلوں کے ہار بنا کے میرے گلے میں ڈال دی۔ حضرت نے کیا کیا، گلے میں سے نکال کے ہاتھ میں دے دی۔ بولے لے بھائی، فرمایا مسئلہ صرف اتنا سا ہے، اس نے گلے میں ڈالا تو نکال دے تو مسئلہ ختم۔ اور اگر تو اس بات کو انا ضد پہ لے کر کے آ جائے گا، میری بے عزتی کی، میری انسلٹ کی، میرے گلے میں چپلوں کا ہار ڈالا، تو بھائی مصیبت جتنی کھینچو گے کھینچتی جائے گی اور چھوڑ دو گے تو وہ کم ہو جائے گی۔ تو اگر تم کو بات بڑھانی ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو کر لو، اور اگر لڑائی جھگڑا ختم کرنا ہے تو اس نے گلے میں ڈالا تھا تم نکال دو، بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے گھر کو سمجھا بجھا کر کے لے کر کے چلنا چاہیے، جو ہے
گھر کو جوڑنا بڑا مشکل ہے، توڑنا بڑا آسان ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ شیطان اپنے اس چیلے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کرواتا ہے۔ شیطان کا عرش لگتا ہے سمندر کے اوپر اور وہ روزانہ شام میں ان سے رپورٹ لیتا ہے، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ تو چھوٹے چھوٹے شیطان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے اس کو بہکایا، اس سے گناہ کروایا، اس سے یوں کروایا، اس سے جھوٹ بلوایا، اس سے دھوکا، تو الگ الگ گناہ بتاتے ہیں۔ تو شیطان ان کو کہتا ہے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ ایک بندہ آ کر کے کہتا ہے، ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا کروایا، شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے اور کہتا ہے تو میرا اصل وارث ہے۔ تو میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا کروانا یہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے میاں بیوی میں دراڑ آئے گی، بچوں کی زندگی خراب ہوگی، دونوں خاندان والوں کی زندگی خراب ہوگی، تو پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے سے۔ تو اسی لیے یہ زندگی ہے، اس کو مینج کر کے لے کے چلنا چاہیے، برداشت کر کے لے کر کے چلنا چاہیے۔ دونوں ایک دوسرے سے جو جڑے ہوئے ہیں، جیسے آپ کو عورت کی کوئی بات برداشت نہیں ہے تو عورتوں کو بھی بہت ساری باتیں ہوں گی جو مرد کی برداشت نہیں ہوتی، مگر پھر بھی وہ برداشت کرتی ہیں، کہتی نہیں ہیں۔ تو اس لیے جیسے وہ برداشت کر رہی ہیں تو آپ بھی برداشت کریں، اسی کا حکم ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں عورت کی کوئی بات ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس کے اندر خیر چھپا کر کے رکھی ہو، تو اس لیے خیر و عافیت سے اچھائی کے ساتھ میں عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو، اچھے کے ساتھ ان کے ساتھ رکھو۔ بس آخری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ عورتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن سے نکاح کرنا مرد کے لیے حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، کہ حرام ہے تم پر تمہاری مائیں، و بناتکم بیٹیاں، و اخواتکم بہنیں، و عماتکم پھوپھیاں، و خالاتکم خالائیں، و بنات الاخی بھائی کی لڑکی، و بنات الاختی اور بہن کی بیٹی، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، و اخواتکم من الرضاعہ، وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم۔ ایسے ہی بہت ساری یہاں پر عورتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن سے آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، تو ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے 3 رشتے ہیں، کتنے؟ 3 رشتے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے مرد کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ نمبر 1 تو ہے کہ نکاح کی وجہ سے آدمی کے لیے بہت سارے رشتے، جیسے سالی سے نکاح نہیں کر سکتا، ساس سے نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ نکاح کی وجہ سے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسے کہتے ہیں حرمت مساہرت، حرمت مساہرت کہا جاتا ہے اس کو۔ تو مساہرت کی وجہ سے کئی سارے رشتے حرام ہیں، جیسے ساس سے، سالی وغیرہ سے، تو ان سے آدمی نکاح جو ہے نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی دوسرا ہے رضاعت، آدمی نے کسی عورت کا دودھ پیا تو جس عورت کا دودھ پی لیا تو نہ اس عورت سے کر سکتا ہے، نہ اس کی اولاد سے نکاح کر سکتا ہے، نہ اس کی اولاد سے نکاح کر سکتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے رضاعت۔ اور تیسرا ہے نکاح، نکاح کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور آگے نواسے ہیں، پوتے پڑپوتیاں، بہت ساری وہ آگے ان کے اصول و فروع ہیں، تو ان سے بھی نکاح آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ تو نکاح کی وجہ سے بہت سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جیسے بیٹے بیٹیاں، پوتے نواسے وغیرہ، اور ایسے ہی رضاعت کی وجہ سے رضائی ماں، رضائی بہن وغیرہ، اور ایسے ہی حرمت مساہرت کہ آدمی نے جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کی ماں بہن وغیرہ سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہاں انہی محرمات کو بیان کیا گیا ہے، وہ عورتیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ بس اسی کے اوپر یہ اس آیت کو ختم کیا گیا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ 2 بہنوں کو بھی ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ 5ویں پارے کے اندر کچھ احکامات ہیں، کچھ باتیں ہیں جو آپ کے چوتھے پارے کے اندر کچھ باتیں، کچھ احکامات ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ 5ویں پارے کی تفسیر کل بیان کی جائے گی، تب تک کے لیے یہ باتیں خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں اور سمجھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پروگرام سے دوسرے لوگوں کو جوڑنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ یہ مفید پروگرام ہے، بہت فائدہ والا پروگرام ہے، تو اس لیے دوسرے ساتھیوں سے جوڑیں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے، 5ویں پارے کی تفسیر ہوگی، تو آپ لوگ وقت پر حاضر رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اچھی باتیں، اچھی عادتیں ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔